چلے جی ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ 3۔ مس آئزل وہ اس کا چہرہ تپتپاتا ہوا بولا، کیا ہوا ہے سر؟ بکلایا ہوا پیون اس کے پاس رکتا دریافت کرنے لگا۔ آپ ڈاکٹر فائزہ کو بلائیں، وہ ڈسپنسری روم میں ہوں گی اس وقت، وہ اسپاٹ لہجے میں کہتا ہوا اسے سہارا دے کر اٹھاتا ہوا بولا۔ پیون جلدی سے سر ہلاتا ہوا ڈسپنسری کی طرف بھاگا تھا۔ اسے سائیڈ بلیک صوفے پر لیٹاتا ہوا وہ سنجیدگی سے اس کے سرخ ہوتے گالوں کو دیکھنے لگا۔ بخار کی وجہ سے اس کا پورا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ آخر کیا ہے آپ مس آئزل احمد، اتنے شدید بخار میں یونیورسٹی کون آتا ہے؟ اس کے سادہ سے چہرے کو دیکھتا ہوا وہ سوچ رہا تھا۔ السلام علیکم پروفیسر ذاویان، واٹ ہیپنڈ ڈاکٹر؟ ڈاکٹر فائزہ آفس میں آتے ہوئے بولی تھی۔ ان کے پیچھے پیون بھی تھا۔ وعلیکم السلام، یہ فینٹ ہو گئی، شاید بخار ہے، آپ چیک کریں پلیز۔ وہ صوفے پر لیٹی آئزل کی جانب دیکھتا سنجیدگی سے بولا۔ ڈاکٹر فائزہ سر ہلاتے ہوئے اس کے پاس بیٹھی تھی۔ پروفیسر ذاویان، اتنا سخت بخار ہے اس لڑکی کو، اس کے باوجود یہ یونیورسٹی آئی تھی؟ اس کی نبض کا معائنہ کرتے ہوئے وہ تشویش سے بولی تھی۔ وہ لب پیچتا اس کے عام سے گندمی رنگ کو دیکھ گیا تھا، لگتا ہے کھانا نہیں کھا کر آئی تھی اور اوپر سے سخت بخار ہے، اس وجہ سے فینٹ ہو گئی۔ یہ میڈیسن میں دے رہی ہوں، ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے کے بعد لے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ بریف کیس سے میڈیسن نکال کر اس کی جانب بڑھا گئی جیسے وہ سنجیدگی سے لے چکا تھا۔ خدا حافظ، ہیو اے نائس ڈے پروفیسر ذاویان، ڈاکٹر فاخرہ مسکراتی ہوئی کہہ کر باہر چلی گئی تھی۔ وہ دھیرے سے آنکھیں وا کر رہی تھی۔ آپ جا کر چکن سوپ اور چائے لے کر آئیں فوڈ ڈپارٹ سے، میرا کہہ کر وہ ساکت کھڑے پیون کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ سر کینٹین سے کچھ منگوا لیں، وہاں تو اسٹاف کا کھانا بنتا ہے۔ پیون نے اسے دیکھتے ہچکچا کر کہا، آپ کو جتنا کہا گیا ہے آپ اتنا کریں۔ وہ اسے دیکھتا کرخت لہجے میں بولا۔ پیون سر کو خم دیتا جلدی سے باہر نکلا تھا۔ صوفے پر لیٹی آئزل نے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا تھا جو اس کی جانب مڑا تھا۔ وہ جلدی سے صوفے سے اٹھی تھی۔ مس آئزل، سوری میم، میری وجہ سے آپ کا لیکچر مس ہو گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری پروفیسر، وہ شرمندگی سے نظریں جھکاتی اس کی بات کاٹتی گڑبڑا کر بولی تھی۔ وہ سرد نظروں سے اسے دیکھ گیا تھا۔ پیپرز، وہ دروازے کے سامنے بکھرے پیپرز دیکھ کر جلدی سے بکلاتے ہوئے اٹھی۔ جب وہ سنجیدگی سے اس کا ہاتھ پکڑتا اسے واپس صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ Will you please at least listen to me مس آئزل، وہ کرخت لہجے میں بولا تھا۔ اس کے سخت لہجے پر وہ جھرجھری لے گئی تھی۔ سوری، وہ اس کے اسپاٹ چہرے کو دیکھتی بجھی آواز میں بولی۔ آپ کو شدید بخار ہے، لہذا آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ادھر ہی بیٹھی رہیں۔ عرفان کو کہہ دیا ہے، وہ کچھ دیر میں آپ کا بریک فاسٹ آپ کو یہاں پر دے دیں گے، اور فار گاڈ سیک پلیز آپ ناشتہ کر لیں اور یہ میڈیسن لیں۔ اس کے پاس میڈیسن رکھتا ہوا وہ اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھتا دروازے کی طرف بڑھا، جہاں اس کے پیپرز بکھرے پڑے تھے۔
لب بیچتی وہ شرمندگی سے اٹھی اور اس کے قریب جھکتی پیپر سمیٹنے میں اس کی مدد کرنے لگی۔ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی مس آئزل؟ وہ اسے دیکھتا بھویں چاہتا ہوا بولا۔ پیپر سمیٹتے اس کے ہاتھ سخت ہوئے۔ سوری پروفیسر، لیکن یہ معمولی سا بخار ہے، اور ویسے بھی یہ پیپرز ہم سے گرے تھے، اس لیے جو ہم نے پھیلایا ہے اسے ہم ہی سمیٹ لیں گے۔ وہ معنی بات کرتی ہوئی پیپر سمیٹنے میں مصروف ہوئی تھی۔ ذابیان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ کیوں اسے اپنی بالکل بھی پرواہ نہیں تھپتی۔ خوبصورت کلائی پر بندھی سمارٹ واچ پر ٹائم دیکھتا ہوا وہ اٹھا تھا۔ پیپرز کا اسٹاک اس کے ہاتھ سے لے کر وہ بغیر ایک لفظ کہے لیکچر ہال کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سرد آہ بھرتی وہ صوفے پر ڈھہ سی گئی تھی۔ چاہت یہ کون سا طریقہ ہے ڈریسنگ کا؟ مہرالنساء بیگم نے سرسریت سے اس کے لباس کو دیکھا تھا۔ وہ تنگ بلیو جینز پر سلیو لیس وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ گلے میں بلیو کلر کا چھوٹا سا مفرل تھا۔ کندھوں تک آتے گولڈن بالوں کو کھلا چھوڑ گیا تھا۔ مہرالنساء بیگم کی بات سنتی وہ اپنے ڈریس کو ایک نظر دے کر انہیں گھورنے لگی، جیسے اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ میں پیرس میں بھی ایسی ہی ڈریسنگ کرتی تھی مما، اور کیا خرابی ہے اس ڈریسنگ میں؟ وہ ہاتھ ہلاتی ایسے اکتا کر بولی جیسے یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کا حلق دکھ رہا ہو۔ یہ پیرس نہیں، پاکستان ہے، اور تم مسلمان ہو۔ اپنے لباس کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا کرو۔ مہرالنساء بیگم نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، اور صوفے سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ آئی ڈونٹ تھنک یو سو کہ میں آپ کے کہنے پر اپنا سٹائل چینج کرنے والی ہوں۔ میں وہی کروں گی جو میرا دل کہے گا۔ ڈیئر ساسو اماں جی، وہ آنکھیں گھماتی بدتمیزی سے کہہ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نہ جانے کہاں نکل گئی تھی۔ دروازے پر دستک سن کر انفال بی بی نے کتاب ایک جانب رکھی اور اٹھ کر دروازہ کھولنے چلی گئی۔ السلام علیکم اماں۔ وہ دروازے پر کھڑی ممتاز چودھری کو دیکھ کر شل رہ گئی تھی۔ ان کے ساتھ ان کے بڑے بھائی اور ان کی فیملی بھی تھی۔ عائزہ بیگم کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ دیکھ کر وہ سرعت سے چودھری کو دیکھ گئی۔ وعلیکم السلام، وہ سرد لہجے میں کہتی ہوئی پیچھے ہٹی تھی۔ سب اندر داخل ہوئے تھے۔ کیسی ہو اماں؟ کوئی پریشانی تو نہیں یہاں پر؟ ممتاز چودھری نے گھر کو سرعت سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ انفال بی بی نے سر جھٹکا تھا۔ اماں آئزل کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ عائزہ بیگم نے گھر میں نظریں دوڑائی تھی۔ وہ یونیورسٹی گئی ہے، مختصر سا جواب دیتی وہ واپس برآمدے کی جانب بڑھ گئی۔ ممتاز چودھری نے تعصب سے عائزہ بیگم کو دیکھا تھا۔ یقیناً انہیں ناگوار گزرا تھا۔ عائزہ بیگم مسکراتی ہوئی انفال بی بی کے پیچھے چل پڑی تھی۔ کب تک آئے گی آئزل؟ عائزہ بیگم نے ان کے قریب چارپائی پر بیٹھتے کہا۔ باقی سب بھی بیٹھے تھے۔ انفال بی بی نے کرخت نظروں سے عائزہ بیگم کو دیکھا۔ میں نے کل ہی اس رشتے سے انکار کیا تھا، کیا سوچ کر تم سب کے ساتھ یہاں آئی ہو؟ وہ سنجیدگی سے سب کو دیکھتی بولی تھی۔ رحیم نے منہ کا زاویہ بگاڑا تھا۔ اماں، اس انکار کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔
آخر اماں اس انکار کی وجہ جاننا چاہتا ہوں میں، آخر کیوں آپ اس رشتے سے انکار کر رہی ہیں؟ چودھری ممتاز نے سنجیدگی سے پوچھا، جس پر انفال بی بی طنزیہ مسکرائی تھی۔ کل تک تم سب لوگ اس معصوم بچی کو گھر میں رکھنا تک نہیں چاہتے تھے اور وہ بے آسرا تھی۔ میری ہزار منتوں کے بعد بھی تم تھے ممتاز پتر جس نے اسے گھر میں رکھنے سے انکار کیا تھا اور مجھے اس بچی کو سہارا دینے کے لیے یہاں رہنا پڑا اس کے ساتھ، اور اب اچانک سے تمہیں اس بچی کا رشتہ چاہیے کیونکہ وہ جوان ہو گئی ہے اور وہ مشکل سے 19 سال کی ہوگی۔ عائزہ انفال بی بی نے اس کی بات کاٹی، جس پر عائزہ بیگم نے لب بھینچے تھے، اور وہ ابھی پڑھائی کر رہی ہے۔ آپ اپنا بھی سوچیں اماں، آپ کب تک اس کے ساتھ رہیں گی؟ وقت رہتے بیاہ دیں نا اسے، ویسے بھی میرے بھائی کو بہت مل جائیں گی، لیکن اس کا رشتہ لے کر کوئی نہیں آئے گا آپ کے پاس، ایک تو سانولی ہے۔ اور عائزہ بیگم نے رحیم کو آنکھیں دکھائی تھیں، جس پر وہ آنکھیں پھیرتی سر جھٹک گئی۔ انفال بی بی نے صراحت سے اسے دیکھا تھا۔ اماں میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے اسے اپنی بیٹی کی طرح رکھوں گا، آپ اس رشتے کے لیے راضی ہو جائیں بس۔ چودھری ممتاز نے انفال بی بی کے ہاتھ تھامتے کہا، ممتاز صحیح کہہ رہا ہے اماں مانتا ہوں توصیف کوئی نوکری نہیں کرتا، مگر وہ آپ سے نوکری کرے گا اور کمائے گا بھی۔ میں آپ کو تسلی دینا چاہتا ہوں، آپ اس بات کو لے کر فکر نہ کریں۔ آصف صاحب جو کہ انفال بی بی کے بڑے بیٹے تھے سنجیدگی سے بولے، اماں وہ اپنے ہی گھر آ رہی ہے، آپ بے فکر رہیں، ہم سب اس کا خیال رکھیں گے۔ آصف صاحب کی زوجہ عروسہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ایک بار اس سے پوچھ لینا چاہتی ہوں اماں، وہ کل یونیورسٹی سے بھی توصیف کے ساتھ آئی تھی، میں بتانا بھول گئی، وہ خوش ہے؟ عائزہ بیگم نے مسکراتے ہوئے انفال بی بی نے سرد نظروں سے عائزہ بیگم کو دیکھا تھا، جس نے بغیر کسی پرواہ کیے بات منہ سے نکال پھینکی تھی، میں تو انگوٹھی بھی ساتھ لائی ہوں، جب تک عائزہ لاتی ہے میں کچھ کھانے کے لیے بنا دیتی ہوں، رشتہ پکا کر لیں گے تحمل سے۔ عائزہ بیگم نے اٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا اور رحیم کو لے کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اماں یقین رکھیں ہم سب وہاں ہیں، ہم خیال رکھیں گے عائزل کا۔ عروسہ بیگم نے انفال بی بی کے ہاتھ تھامتے کہا، یہ لوگ کبھی نہیں سمجھتے کتنا قیمتی ہیرا ہے میری عائزل، اللہ پاک میں سب تجھ پر چھوڑ رہی ہوں، مجھے اپنی سانسوں کا بھروسہ نہیں، یہ زندگی تو فانی ہے، کسی بھی وقت سانسیں ساتھ چھوڑ جائیں گی، میری بچی کے نصیب اچھے کرنا۔ انفال بی بی نے دل ہی دل میں دعا کی تھی اور عروسہ بیگم کو دیکھتی دھیرے سے سر ہلا گئی تھی۔ ممتاز چودھری خوشی سے مونچھوں کو تاؤ دے گئے تھے، وہ اب کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ دوائی لینے کے بعد اس نے باقی کے لیکچر بھی لیے تھے، سوائے پہلے لیکچر کے۔ تم نے گھر بتا دیا تھا نا، لیٹ ہو جاؤں گی آج۔ آخری لیکچر لینے کے بعد خرم گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے سوچوں میں ڈوبی۔
آئزل کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، نانو کو بتایا تو تھا، لیکن مجھے ان کی فکر ہو رہی ہے۔ آج تو بہت لیٹ ہو گئی ہوں، پتہ نہیں انہوں نے کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ یہ ایوننگ کلاسز کا رولا ڈالنا ضروری تھا کیا؟ آئزل نے سر جھٹکا تھا اکتاڑ سے۔ اچھا چھوڑو، کچھ ہی دنوں کی بات ہے، پھر ٹائم ٹیبل سیٹ ہو جائے گا۔ اچھا خیال رکھنا اپنا۔ بھائی آ گئے مجھے لینے۔ خرم اسے خدا حافظ کہتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ آئزل نے خوف سے کلائی پر بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھا، جس پر 7 بج رہے تھے۔ وہ سرد آہ بھرتی ہوئی چادر کو درست کرتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ اندھیرا چھا چکا تھا، روڈ لائٹس جل رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتی مین روڈ پر رکی تھی اور اشارے سے رکشے کو روکنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ سردیوں کی سرد رات تھی، اس لیے ٹریفک بھی معمول سے کم تھا۔ وہ سردی میں ہلکی ہلکی کانپتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی جب ایک بائیکر اس کے بالکل سامنے بائیک روک چکا تھا۔ وہ خوف سے 2 قدم پیچھے لیتی، ڈر سے کندھے پر رکھے بیگ پر گرفت مضبوط کر گئی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ اس اکیلی لڑکی کو دیکھ کر ہیلمٹ اتار کر بائیک پر رکھتا خباثت سے کہتا ہوا نیچے اترا تھا۔ آئزل نے خوف سے آس پاس دیکھا تھا۔ اکا دکا لوگ بھی اپنے کام میں مصروف تھے۔ گاڑیاں معمول کے مطابق آ جا رہی تھیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں چلی جاؤں گی خود، دور ہٹو۔ وہ خشک حلق تر کرتی مضبوط لہجے میں بولی اور دائیں جانب سے جانے لگی جب اس بائیکر نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ میں چھوڑ دیتا ہوں، تکلیف کیوں کر رہی ہو؟ اکیلی ہو، کہاں جاؤ گی؟ جانے من اسے پیچھے کھینچتا ہوا وہ خباثت سے مسکرایا تھا۔ آئزل کا ہاتھ اپنے آپ اٹھا تھا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا تھا۔ خوف سے اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کی اتنی ہمت پر پہلے تو حیران ہوا، پھر تلملا اٹھا بےعزتی اور شرمندگی سے۔ مجھے تھپڑ مارا تو نے؟ وہ اس کی چادر کو ہاتھ میں پکڑتا کھینچتا اوپر اچھالتا ہوا پھنکارا تھا۔ وہ آنکھیں بھیج گئی تھیں خوف اور شرمندگی سے۔ اس کی چادر ہوا میں ہی کوئی اپنے ہاتھ میں تھام چکا تھا۔ اس نے خوف سے جھکی نظروں کو اٹھایا تھا۔ ان سے کچھ فاصلے پر وہ اسے اکیلا دیکھ جو رکا تھا، پوری کیفیت کو سمجھتا فوراً بغیر دیر کیے گاڑی سے نکلا تھا اور اس کی چادر کو تھام چکا تھا۔ وہ بس اس کی چوڑی مضبوط پشت دیکھ سکی تھی۔ وہ چٹان کی مانند اس کے سامنے آیا تھا۔ اس کے پرفیوم کی ہلکی مہک وہ پہچان چکی تھی۔ وہ لڑکا اسے دیکھتا ذرا پیچھے ہوا تھا۔ اس نے تعصب سے چادر اس کے سر پر ڈالی تھی اور بازو کے کف فولڈ کرتا اس لڑکے کی جانب بڑھتا ایک ہی چست میں اسے گردن سے پکڑتا ہوا ایک زوردار فٹس اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ خون کا فوارہ اس کے ناک سے نکلا تھا، ساتھ ہی میں وہ درد سے چیخا تھا کیونکہ وہ اس کا ہاتھ الٹا کرتا مروڑ چکا تھا۔ چادر درست کرتی آئزل نے عام سی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اسے زمین پر پھینکتا اسے لگاتار چہرے پر فٹس مار رہا تھا۔ وہ آدھا مرا ہوا اس کے مضبوط ہاتھ کو روکنے کی ناکام کوششیں کر رہا تھا۔
تیش اور ضبط سے اس کا حسیس نقوش چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ پروفیسر سر پلیز بس کریں، وہ مر جائے گا۔ اسے خوف سے دیکھتی وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی، آج کے بعد اگر کسی بھی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو دیکھنے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس کے چہرے پر سنیکر سے زوردار کک مارتا ہوا وہ تیش سے بھرپور لہجے میں گرایا تھا۔ وہ لڑکا اپنا ہاتھ پکڑتا اب تک رہ رہا تھا، شاید اس کا ہاتھ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف مڑا تھا جو تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تھینک۔ گاڑی میں بیٹھے وہ سپاٹ لہجے میں کہتا ہوا اپنی بلیک BWM کی طرف بڑھا تھا۔ آئزل نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے تھے مگر وہ اس کی بات کاٹ چکا تھا۔ I said۔ اسی وقت گاڑی میں بیٹھے مس آئزل احمد۔ وہ اسے کرکھ نظروں سے دیکھتا بولا۔ وہ لب بھینچتی بیک سیٹ کا گیٹ کھولتی کانپتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ روڈ پر تڑپتے اس لڑکے کو آخری بار دیکھتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس کی ہلکی مہک پوری گاڑی میں تھی۔ اس نے اسے ایک انجانا سا سکون بخشا تھا۔ یقیناً وہ یہ مہک اسے اٹریکٹ کر گئی تھی۔ یہ ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ وہ سر جھٹکتی اس مہک کو جھٹلا گئی تھی۔ ایڈریس بتائیں۔ وہ جو نظریں جھکائے انگلیاں چٹکا رہی تھی، اس کی بھری گمگیر خوبصورت آواز پر جلدی سے سر اٹھا گئی۔ مجھے سپر مارکیٹ کے قریب والے روڈ پر میں نے ایڈریس پوچھا ہے آپ سے۔ وہ گیئر شفٹ بدلتا سپاٹ لہجے میں بولا۔ وہ لبوں کو سختی سے کاٹ چکی تھی۔ پروفیسر اگر اس وقت کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو بہت ایشو ہو جائے گا، وہ شرمندگی سے سرخ ہوتی بولی تھی۔ وہ اس کی بات سمجھتا ہوا گاڑی کو سپر مارکیٹ کے قریب روک چکا تھا جہاں کوئی بھی نہیں تھا، بس ہو کا عالم تھا۔ وہ ہلکی سی مسکرائی اور بیگ کو کندھے پر رکھتی نیچے اتری تھی۔ تھینک یو، وہ عام سے لہجے میں بولی تھی۔ وہ سنجیدگی سے لب بھینچ گیا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی گلی میں مڑ گئی تھی۔ وہ گاڑی کا گیٹ کھولتا ہوا سنجیدگی سے نیچے اترا تھا اور کچھ فاصلے پر چل دیا تھا۔ اس کے پیچھے روڈ پر ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ وہ سر جھکائے چل رہی تھی۔ اپنے گھر کے سامنے رکتی وہ دروازے پر دستک دے چکی تھی جب رحیم نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ اسے صحیح سلامت گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر واپس پیچھے مڑ گیا تھا جبکہ وہ اس کی موجودگی محسوس کرتی ہوئی دروازے سے سر نکالتی اس کی جانب دیکھ چکی تھی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ سر جھٹکتی وہ اندر داخل ہوتی دروازہ بند کر گئی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ ہم سب نہ جانے کب سے انتظار کر رہے تھے تمہارا۔ رحیم نے اسے اپنے کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ کر جھٹکا۔ کون سب؟ اس کے اٹھتے قدم ساخت ہوئے۔ وہ پیچھے مڑی تھی۔ ہم سب یہاں تمہارا رشتہ پکا کرنے آئے ہیں توصیف بھائی کے ساتھ۔ رحیم نے تعصب سے اسے دیکھتے اس کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے غرور سے کہا۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ دادی مان گئی ہیں؟ تم جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ۔ بابا لوگ ویٹ کر رہے ہیں۔ اسے دیکھ کر مسکراتی وہ ہاتھ سے اشارہ کرتی برآمدے کی دوسری جانب بڑھ گئی تھی۔
آئزل نے سرد نظروں سے آسمان کو دیکھا تھا جس پر چاند بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ سفید عام سے لباس میں سر پر دوپٹہ لیتی وہ نیچے آئی تھی۔ سب برآمدے میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انفال بی بی کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی اسے دیکھ کر۔ وہ جان جو تھی ان کی آئزل، وہ جان جو تھی ان کی آئزل ان کے ہاتھوں کو تھامتی ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ چودھری صاحب نے عائزہ بیگم کو اشارہ کیا تھا۔ وہ بیگ سے انگوٹھی کی ڈبی نکال کر اٹھتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ آئزل نے مٹھی بھینچ لی تھی۔ عائزہ بیگم نے اسے بھویں اٹھا کر دیکھا تھا۔ کل آپ نے جو کچھ اونچی آواز میں نانو سے کہا، آپ اس کی معافی مانگیں مومانی، وہ سرد لہجے میں کہتی سب کو چونکا گئی تھی۔ عائزہ بیگم کے چہرے سے مسکان ایک ہی پل میں سمٹ تھی۔ انہوں نے زہر کن نظروں سے آئزل کو دیکھا تھا جبکہ چودھری صاحب نے تعصب سے عائزہ بیگم کو دیکھا تھا جو انہیں بہلا پھسلا کر 1000 منتوں کے بعد یہاں لائی تھی۔ ان کے ارادوں سے کہاں واقف تھے وہ اور باقی گھر والے، سب اسے عام سا رشتہ سمجھ رہے تھے جبکہ یہ تو ایک سودا تھا جو اس معصوم سی لڑکی کی زندگی برباد کرنے والا تھا۔ انفال بی بی نے اصرار سے عائزہ بیگم کو دیکھا تھا۔ ان کے لبوں پر مسکان تھی۔ کیا کہا تم نے اماں سے عائزہ؟ چودھری صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں کہا چودھری صاحب، بس ذرا نوک جھوک ہو گئی تھی ساس بہو میں، زیادہ نہیں۔ اماں مجھے معاف کر دیں میرے الفاظ کے لیے، عائزہ بیگم نے لہجے میں شیرینی گھول کر کہا۔ انفال بی بی نے فخر سے آئزل کو دیکھا تھا جو مسکرا گئی تھی انہیں دیکھ کر۔ تیری ساری مسکراہٹیں نہ چھین لی تو میرا نام عائزہ ممتاز چودھری نہیں۔ مجبوری ہے، ابھی تو سونے کی چڑیا، تجھے بعد میں دیکھ لوں گی۔ عائزہ بیگم نے دل ہی دل میں کہہ کر اسے گھورا تھا، ساتھ ہی انگوٹھی پہنائی تھی۔ آئزل نے سرد نظروں سے انگوٹھی کو دیکھا تھا۔ سونے کی ہے، پورے 25,000 کی ہے، عائزہ بیگم نے فخر سے کہا۔ انفال بی بی نے سر جھٹکا تھا۔ آئزل نے سرد آہ بھری تھی۔ اس کے بعد سب میں مٹھائی بانٹنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ چودھری صاحب نے اسی مہینے میں شادی کی تاریخ رکھ ڈالی تھی۔ انفال بی بی خاموش رہ گئی تھی۔ عائزہ بیگم کی بات پر کہ کل بھی ہمیں ہی دینی ہے، آج بھی ہمیں ہی بیاہ کر دینی ہے تو دیری کیوں؟ تیز قدموں کے ساتھ وہ آفس سے باہر ہال کی طرف بھاگی تھی۔ رات زیادہ دیر سے سونے کی وجہ سے آج صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہ گیا تھا۔ 9:40 جو ہو رہے تھے، یعنی اس کی کافی بھی رہ گئی تھی اور لیکچر بھی شروع ہو چکا تھا۔ وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے جلدی سے ہال میں جھانکا تھا جب وائٹ بورڈ پر لکھتے ہوئے جاوید نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ نگاہوں کا تکرار ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ ہچکچاتے ہوئے دروازے میں ہی رک گئی تھی۔ لیکچر ہال میں بیٹھے تقریباً سب اسٹوڈنٹ نے اس سادی سی لڑکی کو دیکھا تھا جو لائٹ یلو سمپل شلوار قمیض میں سوٹ میں ملبوس تھی، سر پر وہی بلیک چادر۔ وہ متذبذب نظروں سے اسے دیکھ گئی جو بورڈ مارکر پر کیپ لگاتا ہوا اس کو اسپاٹ نظروں سے دیکھتے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال گیا تھا۔ وہ شرمندگی سے ہال کو دیکھنے لگی تھی۔ سبھی اسٹوڈنٹ اپنا کام چھوڑ کر اسے ترس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ اس اصولوں کے پکے انسان کو اچھے سے جانتے تھے اور اس معصوم بچی کو بھی اب پنشمنٹ ملنے والی تھی۔ وہ لب کھینچتی دوبارہ اسے دیکھ گئی تھی۔